الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطاهرين الطيبين أما بعد فقد روي عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب رواہ ابو داود او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں، دوستو، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے انسان کو جسم اور روح دو چیزوں سے مرکب بنایا ہے۔ جس طرح انسان کا بدن بیمار ہوتا ہے اس کے لیے دوائیں تجویز کی جاتی ہیں، پھر اس کا بدن شفا یاب ہوتا ہے، ایسے ہی انسان کی روح کا بھی حال ہے کہ اس کی روح کو بھی بیماریاں لگتی ہیں۔ انہی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے اور بیماریوں سے بچاؤ کے لیے حق تعالی شانہ نے قرآن مجید کی آیتیں نازل فرمائی، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہدایات کا سلسلہ جاری ہوا۔ قرآن و سنت کے ان دو ذخیروں سے انسان اپنی ہر روحانی بیماری کا علاج کر سکتا ہے۔ انسان کو جو بیماریاں لگتی ہیں اس کی روح کے اندر میں وہ کئی ساری بیماریاں ہیں، ان میں سے ایک بڑی بیماری حسد کی بیماری کہلاتی ہے۔ رمضان المبارک کے مناسبت سے آپ یہاں یہ سوچ لیں کہ رمضان کا مہینہ اور رمضان کا روزہ اس لیے دیا گیا تھا تاکہ انسان تقوی والا بن جاوے۔ قرآن مجید نے فرمایا ہے لعلکم تتقون یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ انسان متقی بن جائے، تقوی والا بن جاوے۔ اور تقوی کہاں ہوتا ہے؟ ایک حدیث میں فرمایا گیا التقوی ہا ہونا، دل کی طرف اشارہ کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہوتا ہے، یعنی تقوی کا تعلق دل سے ہوتا ہے، اور دل تقوی والا اس وقت بنے گا جبکہ دل تمام آلائشوں سے، گندگیوں سے، تمام مکروہات سے پاک اور صاف ہو، تمام بیماریوں سے دل محفوظ ہو۔ ایسا دل تقوی والا دل کہلاتا ہے۔
دل کو جو بیماریاں لگتی ہیں، جو گندگی لگتی ہے، اس میں ایک بڑی گھناؤنی بیماری اور ایک بہت بڑی گندگی وہ حسد کی گندگی۔ ابھی جو آپ کے سامنے ابو داؤد شریف کے حوالے سے ایک روایت پیش کی گئی، اس روایت کا تعلق حسد کی بیماری ہی سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والحسد، لوگوں اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ۔ ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ایاکم والحسد، حسد سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ حسد کیا چیز ہے؟ حسد کی حقیقت کیا ہے؟ حسد نام ہے کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ اس کے پاس سے وہ نعمت ختم ہو جاوے۔ اس میں بھی دو درجہ، ایک درجہ تو یہ ہے کہ اس کے پاس سے وہ نعمت ختم ہو جاوے اور مجھے مل جاوے۔ مثلا کسی کو اللہ نے عزت دی ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، مال دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی مقام عطا فرمایا ہے، راحت کی، چین کی زندگی عطا فرمائی ہے۔ اب اس آدمی کو دیکھ کر کے کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ اس سے یہ نعمت سلب ہو جاوے اور مجھ کو مل جاوے۔ ایک درجہ تو یہ ہے حسد کا۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس سے یہ نعمت سلب ہو جائے، چھن جاوے، ختم ہو جاوے، مجھے ملے یا نہ ملے۔ یہ دوسرا درجہ تو اور بھی زیادہ خطرناک، کہ اس میں گویا اس کو اس آدمی کے ساتھ پورے طور پر جلن پائی جاتی، اتنا دل گندا ہو چکا ہے اس حسد والے کا کہ دوسرے کے پاس میں کوئی نعمت کی چیز، عزت کی چیز، راحت کی چیز، منفعت کی چیز دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ اسی لیے تو قرآن مجید نے کہا تھا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی نعمت دی ہے، کسی کو کوئی نعمت دی ہے۔ اللہ نے کسی کو صحت دی، کسی کو مال دیا ہے، کسی کو اللہ نے علم دیا ہے، کسی کو ہنر دیا ہے، کسی کو اخلاق دیے ہیں۔ الگ الگ نعمتوں سے اللہ نے انسانوں کو نوازا ہے، اور کسی کو کوئی نعمت دی ہے، کسی کو کوئی نعمت دی ہے۔ اس لیے قرآن مجید کہتا ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ اللہ نے اگر کسی کو کوئی نعمت دی ہے اور کسی نعمت میں، کسی فضیلت میں کسی کو ممتاز بنایا ہے، تو تم اس کے تعلق سے غلط تمنائیں مت کرو۔ حاصل یہ ہے کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے بندہ یہ چاہتا ہے کہ سامنے والے کی نعمت اس سے سلب ہو جائے، چھن جاوے، مجھے مل جائے یا مجھے نہ بھی ملے لیکن اس کے پاس نہ رہے۔ یہ دل کے انتہائی بگڑ جانے کی صورت میں یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ دنیا میں سب سے پہلا گناہ، سب سے پہلی خطا اور پہلا جرم یہی تھا جو ابلیس کے ذریعے سے سامنے آیا،
کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے عزتوں سے نوازا، تو ابلیس کو حضرت آدم علیہ السلام پر حسد ہوا۔ حسد کے نتیجے میں اس نے پوری دشمنی ٹھان لی، اور پھر اسی دشمنی کا یہ اثر ہے اور اسی کا یہ حصہ ہے کہ آج تک آدم علیہ السلام کی اولاد کو بہکانے کا سلسلہ اس نے جاری رکھا ہے۔ اس لیے کسی کی نعمت کو دیکھ کر اپنے دل میں جلن نہیں لانی چاہیے، اور دوسرے کی نعمت پر اس انداز میں بہت زیادہ غور بھی نہیں کرنا چاہیے کہ اس کو یہ چیز کہاں سے آئی، کیسے مل گئی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا 2 دور گزرا۔ پہلے میں ایک محلے میں رہتا تھا جہاں اکثر لوگ مالدار تھے۔ میں جب ان کو دیکھتا تو مجھے خیال آتا کہ ان کی گاڑی اچھی، ان کا مکان اچھا، ان کا رہن سہن اچھا، ان کا کپڑا اچھا، ان کا کھانا اچھا۔ ایسی کیفیت، ایسی سوچ دل میں آتی تھی کہ جیسے میں ہر اعتبار سے محروم ہوں۔ پھر میں نے محلہ بدل دیا، دوسرے محلے میں اپنا مکان بنایا۔ اس محلے میں جتنے لوگ تھے وہ اکثر و بیشتر غریب طبقہ کے لوگ تھے، تو وہاں مجھے ہمیشہ دیکھ کر کے اللہ کی نعمت یاد آتی، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا تھا کہ اللہ، ان سے بہتر تو نے مجھے مکان دیا ہے، ان سے بہتر تو نے مجھے گھر کے ساز و سامان دیے ہیں، کپڑے دیے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں دی ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان اپنے اس حسد کا، اپنی دل کی اس کیفیت کا علاج بھی اگر کرنا چاہے تو جس طرح عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نظر ہٹانے کے لیے محلہ بدل دیا، انسان چاہے تو ایسی جگہوں سے اپنے کو دور رکھے، ایسے لوگوں سے اپنے کو دور رکھے جیسے لوگوں کے پاس رہنے سے حسد کی کیفیت بنتی ہے۔ لیکن حسد کا پیدا ہو جانا اور حسد کا آ جانا غیر اختیاری طور پر یہ اصل برا نہیں ہے۔ کسی کی چیز دیکھ کر کے سوال پیدا ہو گیا یا دل میں اچانک جلن پیدا ہو گئی، اگرچہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، لیکن اگر جلن آئی اور اس کو آپ نے جھٹک دیا اور یہ سوچا یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ جس کو جتنا دینا چاہتے ہیں دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ لیکن جو آدمی اپنے دل کو حسد سے مکمل پاک رکھے گا، انشاءاللہ وہ آدمی جنتی ہوگا، اور جس کے دل میں حسد کی آگ جل رہی ہوگی، دنیا میں بھی اس کا خسارہ ہے اور آخرت میں بھی خسارہ ہے۔ دنیا میں تو یہ خسارہ ہے کہ ہر لمحہ اس کی نعمت کو سوچ کر کے وہ پریشان ہو رہا ہوگا، ہر لمحہ اس کی وجہ سے وہ بے چین ہوگا۔ جس سے جل رہا ہے وہ تو بڑھ رہا ہے، جس سے جل رہا ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن یہ جلنے والا اپنی آگ میں، حسد کی آگ میں رفتہ رفتہ بھسم ہوتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے، گھلتا جا رہا ہے، اس کی نیند اڑتی جا رہی ہے۔ اس لیے کتنا پیارا سبق دیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایاکم والحسد، اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ۔ دنیا کا یہ نقصان، دنیا کی یہ بے چینی خود بخود تم سے دور ہو جائے گی، اور آخرت کا نقصان یہ ہے، دین کا نقصان یہ ہے کہ حسد کرنے کی وجہ سے انسان کی نیکیاں وہ دھیرے دھیرے برباد ہو جاتی ہیں، اور جس سے حسد کرتا ہے اس کے حصے میں پہنچ جاتی ہے۔ ایک مرتبہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا، امام ابو حنیفہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے، کیسے آدمی ہے؟ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ بخیل آدمی ہے۔ پوچھنے والے تو منتظر تھے کہ کوئی اچھی بات کہیں گے،
ان کے بارے میں تعریفی کلمات کہیں گے۔ سفیان ثوری نے کہہ دیا وہ بخیل آدمی ہے۔ تو ان لوگوں نے پوچھا حضرت آپ نے بخیل کیوں کہا؟ وہ تو بڑے سخی آدمی ہیں، وہ تو لوگوں کو بانٹتے رہتے ہیں، ضرورت مندوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں، پھر بخیل کیوں کہا؟ کہنے لگے بخیل میں نے اس اعتبار سے کہا ہے کہ ابو حنیفہ کو میں نے کبھی کسی سے حسد کرتے ہوئے اور کسی کی غیبت چغلی کرتے ہوئے نہیں پایا۔ جو آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی سے حسد کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، تو کرنے والے کی نیکیاں وہ پہنچ جاتی ہیں اس سامنے والے آدمی کے کھاتے میں۔ ابو حنیفہ نے اپنی نیکیوں کے بچانے کا اتنا اہتمام کیا ہے کہ کسی کی غیبت نہیں کی، کسی کے ساتھ حسد نہیں کیا، تو گویا اپنی نیکیوں کے دینے کے سلسلے میں یہ انسان بخیل ہے، یہ میرے کہنے کا مطلب ہے۔ تو گویا حدیث پاک میں جو بات کہی گئی ہے اس کا حاصل یہ ہے انسانوں تم اپنے آپ کو بچاؤ، ورنہ تو عام طور پر ہم سے نیکیاں ہی کتنی ہوتی ہیں، فرائض مشکل سے ادا ہو جاتے، اور پھر نوافل کا تو حال سبھی کو معلوم ہے، اور فرائض بھی کیسے ادا ہوتے ہیں، اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ قبولیت کے قابل بھی ہیں کہ نہیں۔ پھر اس کو بھی ہم غیبتوں کے راستے سے اور حسد کے راستے سے دوسروں کے حوالے کر دیں اور دوسروں تک چلی جائے اور ہماری نیکیوں کو حسد کھاتا جاوے، پھر ہم جیسا کنگال آخر کون نکلے گا۔ اسی لیے تو ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، آپ نے صحابہ سے پوچھا اتدرون من المفلس، جانتے ہو قیامت کے دن مفلس کون شخص ہوگا؟ اتدرون من المفلس، جانتے ہو تم مفلس کون ہے؟ یوں پوچھا جانتے ہو تم مفلس یعنی کہ محتاج، کنگال، غریب کون انسان ہے؟ صحابہ نے کہا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع۔ فرمایا صحابہ نے مفلس وہ انسان ہے جس کے پاس نہ درہم ہے نہ سامان ہے، یعنی جس کے پاس دولت نہیں، جس کے پاس سامان نہیں، جس کے پاس چیزیں نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آدمی مفلس نہیں ہے، بلکہ المفلس من یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام، جو آدمی قیامت کے دن آئے گا اللہ رب العزت کے سامنے بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ، ڈھیر ساری نمازیں لے کر، بہت سارے روزے لے کر اور بہت ساری زکاتیں لے کر، ایسی ساری نیکیاں لے کر کے آئے گا، لیکن اس کے مقابل میں کچھ ایسے حقدار کھڑے ہو جائیں گے جو اس سے مانگتے جائیں گے، کہیں گے اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے مجھے برا کہا تھا، اس نے میری عزت بگاڑی تھی، اس نے میرے اوپر ظلم کیا تھا۔ اس طرح کے حقدار آئیں گے، اس کی نیکیوں سے، نمازوں سے، روزوں سے، زکاتوں سے اس کے حقوق دلوائے جائیں گے، یہاں تک کہ یہ شخص کنگال ہو جائے گا، محتاج ہو جائے گا۔ اور یہی نہیں، ابھی حقدار کے حقوق باقی ہوں گے، اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، تو ان حقداروں کے گناہ اس شخص کے کندھے پر ڈال دیے جائیں گے اور اس کے دفتر میں ڈال دیے جائیں گے۔ اتنا بڑا مفلس، اتنا بڑا محتاج کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے سمجھایا کہ حسد کی وجہ سے انسان اس طرح سے کنگال ہو جاتا ہے، کیا دھرا بھی سارا کا سارا بیکار ہو جاتا ہے۔ آپ حضرات کو معلوم ہوگا ایک مرتبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی مجلس میں ارشاد فرمایا کہ ابھی ایک شخص آئے گا جو جنتی ہوگا۔ اتنے میں ایک صحابی آئے، ان وضو کر کے آ رہے تھے، ایک ہاتھ میں چپل ہے اور وضو کے پانی ٹپک رہے ہیں، لوگوں نے دیکھا۔ پھر دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہی بات ارشاد فرمائی، اور آنے والے یہی صحابی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص آئے گا جو جنتی ہوگا۔
حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں ذرا اس آدمی کی عبادت دیکھوں، اس کے رات کے اور دن کے معمولات دیکھوں کہ آخر ان کی کیا اعمال ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی کہا۔ تو میرا خیال ہوا کہ ان کا مہمان بن جاؤں، تو ایک بہانے سے میں ان کا مہمان بن گیا۔ میں نے ان کے رات کے معمولات کو دیکھا، دن کے معمولات کو دیکھا، رات کے بھی اعمال دیکھے، دن کے بھی اعمال دیکھے۔ میں نے تو سوچا تھا کچھ بہت خاص عمل ہوگا، بہت زیادہ عمل ہوگا، کوئی بڑا عمل ہوگا، مگر عام معمول کے مطابق جو اعمال لوگوں کے ہوتے ہیں وہی عمل ان کے بھی تھے۔ مجھے حیرت ہوئی۔ پھر میں واپس ہونے لگا تو میں نے پوچھا، میں نے راز کھول دیا۔ میں نے کہا میرے مہمان بننے کا، آپ کے پاس قیام کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے کہا کہ ابھی ایک شخص آئے گا جو جنتی ہوگا، اور وہ آنے والے آپ ہی تھے، تو آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بنیاد پر جنتی فرمایا وہ میں جاننا چاہتا ہوں، مگر کوئی عمل تو میں نے آپ کا خاص ممتاز اور نمایاں نہیں دیکھا۔ انہوں نے فرمایا مجھے میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے، اور مجھے صرف اتنی امید ہے کہ میں اپنے دل کو ہر شخص کے تعلق سے ہمیشہ پاک رکھتا ہوں، کسی بھی شخص کا کینہ اپنے دل میں آنے نہیں دیتا، کسی سے حسد نہیں کرتا۔ مجھے امید ہے کہ اسی دل کی صفائی کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت سنائی ہے۔ تو میرے عزیزو دوستو، عرض یہ کرنا ہے کہ رمضان المبارک کا مقصد، روزوں کا مقصد، اس نیکی کے سیزن کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا دل صاف ستھرا ہو جائے، اور دل صاف ستھرا ہونے کے لیے دل کے میل کو بھی جاننا ضروری ہے کہ کیا کیا دل میں میل کس کس ڈھنگ کے آتے ہیں۔ اس میں سے ایک میل کا میں نے تذکرہ کیا، حسد۔ اگر کسی کے تعلق سے سامعین میں کسی کو بھی کسی کے تعلق سے کوئی حسد ہے تو اللہ کے لیے اس رمضان میں وہ اپنے دل کو صاف کر لیوے، اور یقین رکھے ہر ایک کو وہی ملنے والا جو اس کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے، اور وہ نہیں ملنے والا جو نہیں لکھا گیا۔ ہمارے حسد کرنے سے کبھی بھی تقدیر سے زیادہ ہمیں نہیں ملنے والا، اور تقدیر کا لکھا ہوا جو کچھ ہے وہ سامنے والے کو مل کے رہے گا۔ ہمارے حسد کی وجہ سے وہ اس سے محروم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اپنا دل منور بنائیے، مصفہ بنائیے، پاکیزہ بنائیے، لعلکم تتقون کا مصداق بنائیے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔